سلیبی 1098 میں شام پہنچے تھے اور آہستہ آہستہ مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے 1099 میں یروشلم پر قابض ہو گئے۔ اس وقت سیاسی معنوں میں امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بغداد کی عباسی خلافت اور مصر کی فاطمی خلافت دونوں نزاع کے عالم میں تھے۔ مختلف علاقوں پر سلاطین اور اتابیگ حکمران تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان دنیا میں نہ کہیں القدس چلو کے نعرے بلند ہوئے، نہ سلیبیوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری ہوئے۔ سلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد شہر میں بہت قتل و غارت کا بازار گرم کیا، وہ بہت معلوم اور معروف ہے۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے سرفروشانہ کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے درس عمل ہیں۔ یہ عظیم شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ مصر کے علاوہ صلاح الدین نے اب تک شام، موصل اور حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران سلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ سلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز کی جانب رخ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے خطین میں جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوجیں عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلیبیوں کے برعکس سلطان نے عیسائیوں کے ساتھ انتہائی فراخ دلانہ اور روادارانہ برتاؤ کیا، جس کی تعریف تمام یورپین مورخین نے کی ہے۔ گیبن لکھتا ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس ترک فاتح کی رحم دلی کی تعریف کی جائے۔ اس نے مفتوحوں کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے نہیں دیا۔ وہ ان سے بھاری رقمیں وصول کر سکتا تھا، لیکن 30,000 کی رقم لے کر اس نے 70,000 قیدیوں کو آزاد کیا۔ 2-3 ہزار کو تو اس نے رحم کھا کر یوں ہی چھوڑ دیا۔ جب یروشلم کی ملکہ اس کے سامنے آئی تو اس نے اس سے نہ صرف انتہائی مہربانی سے باتیں کیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جنگ کے یتیموں اور بیواؤں میں خیرات تقسیم کی، جنگ کے زخمیوں کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں۔ وہ قرآن کے دشمنوں کے ساتھ ہر طرح کی سختی سے پیش آنے میں حق بجانب تھا، مگر اس نے جس فیاضانہ رحم دلی کا ثبوت دیا اس سے وہ نہ صرف تعریف و تحسین بلکہ محبت کیے جانے کے مستحق ہیں۔ لین پول یہ بھی لکھتا ہے کہ بعض وقت ایسے غربا بھی آتے جو زر فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے۔ مسلمان سپاہی اور تاجر عیسائیوں کا مال اور اسباب خریدتے تھے تاکہ عیسائیوں کے پاس اتنا سرمایہ ہو جائے کہ وہ اپنی آزادی خرید سکیں۔ مسلمان فوجی سردار بھی اس طرح کے نیک کام کرتے رہے۔ اس کے برعکس عیسائی مذہبی طبقہ کا حال یہ تھا کہ اس نے گرجاؤں کی دولت سمیٹی، سونے کے پیالے اور آب مطہر رکھنے کا سامان، حتیٰ کہ مہدی و مسیح پر جو طلائی ظروف رکھے تھے اپنے قبضے میں کیے۔ اس کے ساتھ اپنا ذاتی سامان بھی بہت تھا، اس سب کو محفوظ کیا اور چلتے بنے۔ یہ جمع کی ہوئی دولت اتنی تھی کہ اگر چاہتے تو بہت سے غریب عیسائیوں کا زر فدیہ دے کر ان کو آزاد کروا لیتے۔ جب مسلمان امراء نے سلطان سے کہا کہ ان بے ایمان اور نالائق پادریوں کو لوٹ مار کا اتنا مال لے جانے سے روکا جائے
تو سلطان صلاح الدین نے جواب دیا کہ میں جو قول دے چکا ہوں اس سے پھر نہیں سکتا۔ لین پول یہ بھی لکھتا ہے کہ صلاح الدین کے بھائی العادل نے 1000 غلام صلاح الدین سے مانگ کر آزاد کر دیے۔ پھر صلاح الدین نے خود شہر میں یہ منادی کرا دی کہ تمام بوڑھے جن کے پاس زر فدیہ ادا کرنے کو نہیں آزاد کیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ جائیں۔ جن عیسائی عورتوں کے شوہر مر چکے تھے انہیں صلاح الدین نے بلا کر ان کے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے کثیر رقم عطا کی۔ یہ عورتیں جہاں گئیں اس عزت اور فیاضی کا چرچا کرتی گئیں۔